ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. میرے محترم سامعین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 21 تلاوت کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی جل شانہ نے انسانوں کو خطاب فرمایا ہے. قرآن مجید میں دو طرح سے آدمیوں کو خطاب کیا گیا. کہیں یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا، کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا. یا ایھا الناس کے معنی اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا کے معنی اے ایمان والو. دونوں میں معمولی سا فرق ہے. یا ایھا الناس ایسی جگہ پر خطاب ہوتا ہے کہ جہاں سب انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں. اور یا ایھا الذین آمنوا میں صرف اور صرف مخاطبین مسلمان ہی ہوتے ہیں. اور دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ یا ایھا الناس میں جب خطاب کیا جاتا ہے سب انسانوں کو، تو عموماً انسانوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس میں مخاطبین مسلمان بھی ہوتے ہیں. مگر یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں صرف اور صرف مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالی حکم سناتے ہیں مسلمانوں کو. تو یہاں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، تو سب لوگوں کو مخاطب کیا گیا. اور لوگوں کی اقسام میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں یا تو وہ بندے ہیں جو کھلے ہوئے مومن ہیں دل سے بھی اور زبان سے بھی، یا وہ بندے ہیں جو کھلے ہوئے کافر ہیں. اور ایسے بھی بندے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مگر دل میں یقین نہیں رکھتے، جن کو اصطلاح شریعت میں منافق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں تینوں انسانوں کا ذکر فرمایا، تینوں قسم کے انسانوں کا، اور پھر سب کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الناس اے لوگو. اب اس خطاب میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی طرف سب انسانوں کو بلایا ہے، عبادت کی طرف بلایا ہے. عبادت کیا ہے یہ سمجھ لیجئے.
ایک ظاہری عبادت ہے، ایک باطنی عبادت ہے۔ باطنی عبادت پر بھی ثواب ہے اور ظاہری عبادت پر بھی ثواب ہے، مگر ظاہری عبادت کا دار و مدار باطنی عبادت پر ہے۔ اگر باطنی عبادت ہے تو ظاہری عبادت کا بھی ثواب ہے، اور اگر باطنی عبادت نہیں تو ظاہری عبادت کا بھی کوئی ثواب نہیں۔ باطنی عبادت کیا ہے؟ باطنی عبادت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، دل سے اللہ کو ایک ماننا، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ باطن سے ماننا، دل سے ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات ذاتی میں کوئی شریک ہے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ تو دل سے توحید کو ماننا یہ باطنی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو منتخب فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جن کو انبیاء علیہم الصلاۃ کہا جاتا ہے، تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کو ان کی تعداد معلوم ہو یا نہ ہو، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کو دل سے ماننا کہ سب انبیاء علیہم الصلاۃ سچے تھے اور انہوں نے اللہ کا پورا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح دل سے یہ ماننا کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ سب حق اور سچ ہے، جسے قرآن شریف میں فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ جو بھی تمہارے درمیان، ان کے درمیان جھگڑے پیدا ہوں، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو بھی جھگڑے پیدا ہوں ان میں آپ کو وہ حکم مانے، جب تک حکم نہیں مانیں گے اس وقت تک قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہوں گے۔ پھر اس سے بڑھ کر دیکھیں، بات بیان فرمائیے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس پر جو آپ نے فیصلہ کیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جھک جائیں جھکنا، یعنی آپ کے فیصلے کو منعن مان لیں، دل سے مان لیں اور کوئی تنگی محسوس نہ کریں، تو اس کا نام ہے باطنی عبادت، یہ ہے ایمان باطنی، کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کو برحق ماننا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا، اس کو دل سے ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دل سے ماننا۔ پھر آپ پر جو اللہ کا یہ کلام اترا قرآن، اس کو ماننا، اور قرآن اور اللہ کے نبی نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس سب کو حق ماننا، یہ ہے باطنی عبادت۔ جو اس باطنی عبادت میں جتنا کامل ہوگا اتنا ہی مقرب ہوگا اور ظاہری عبادت پر اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔
اب آئیے ظاہر عبادت کی طرف۔ ظاہر عبادت کیا ہے؟ ظاہر عبادات سب مسلمانوں کو معلوم ہے، ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ظاہری عبادات ہیں۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ ظاہری عبادات کا دار و مدار باطنی عبادات پر ہے۔ اگر دل میں توحید ہے، اگر دل میں یقین ہے رسالت پر، اگر دل میں قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے کا یقین ہے، اور قرآن نے جو کچھ بیان فرمایا اس پر یقین ہے، اور احادیث میں جو کچھ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرمایا اس پر یقین ہے، تو پھر ان اعمال پر اجر ہے، ورنہ ان اعمال پر کوئی اجر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب فرما کر بندگی کی دعوت دی ہے۔ قرآن شریف کے ایک دوسری آیت میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ پہلے باطنی عبادت پھر ظاہری عبادت ہے۔ یعنی اس کو یوں مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی عیسائی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، کوئی ہندو نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی اگر رمضان شریف میں کافر بھوکا رہے سارا دن مسلمانوں کے ساتھ اور سحری بھی کرے افطار بھی کرے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد پر دل سے ایمان نہیں لائے گا۔ تو ظاہری عبادات کا دار و مدار باطنی عبادت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے کر فرمایا لعلکم تتقون، اگر تم اس کی بندگی میں آ جاؤ گے تو اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ قرآن مجید وعیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، کہ انسان اس کی بندگی میں زندگی گزارے۔ جیسے کسی نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو زندگی تو آئی بندگی کے لیے ہے، انسان کو ملی بندگی کے لیے ہے، اور اسی لیے اللہ جل وعلا شانہ نے جو سب سے پہلے انسان زمین پر اتارے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو ہدایت دیں، جو ان پر احکام اتاریں، وہ احکام اللہ کے بندوں تک آپ پہنچائیں۔ تو ازل سے ہی انسان کا معاملہ بندگی کا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم سب پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، بندگی اس کے ماننے کا نام ہے، اس کی ماننے کا نام ہے۔ جب وہ کسی کام کا حکم دے اس وقت وہ کام کرنا اس کی بندگی ہے، اور جب وہ اس وقت منع فرمائے تو اس سے بچنا بندگی ہے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے ایک بہت بڑے عالم نے مثال دی ہے کہ رمضان شریف کے آخری دن روزہ رکھنا، آخری تاریخ میں روزہ رکھنا اس کی عبادت ہے، اور جب آخری روزے کے بعد چاند نظر آ جائے تو اگلے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی عید کے دن یہ سوچ کر روزہ رکھ لے کہ میں تو اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں کہ میں عید کے دن بھی بھوکا پیاسا رہوں گا، تو اس کو ٹکے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ اور الٹا گناہ ہوگا، اور شریعت مطہرہ سے مذاق کرنے کی وجہ سے کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در سے مردود ہی فرما دے۔ تو اس کی ماننا ہر اس موقع کے لحاظ سے
جو وقت ہو جو موقع ہو اسی کا نام بندگی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے مسافر کے لیے حکم ہے کہ وہ قصر کرے نماز میں، جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں فرض ہیں ان میں قصر کرے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ اگر کوئی زیادہ چوڑا ہو کر مسافر بھی ہے اور پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں میں تو 2 کے 4 ہی رکعتیں پڑھوں گا، تو اس کو ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے حالت سفر میں قصر کی سہولت فرمائی ہے، تو اس کو قصر کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی ماننا ہر وقت اور ہر موقع کے لحاظ سے اس کا نام اس کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا